جو بندہ مائنڈلی اسٹرانگ ہے، فوکسڈ کر کے اپنے آبجیکٹو کو حاصل کرتا ہے، وہی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ سر اس وقت بزنس کے کیا حالات ہے پاکستان کے اندر؟ لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ بزنس اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے حالات، معیشت کے حالات بڑے جو ہے وہ عجیب ہے، ملک جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ 2003 میں میں نے جب کام سٹارٹ کیا تو اس وقت بھی یہی باتیں میری پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی تو ہم نے وہاں پہ بھی یہ بات کی۔ تو یہ ایک ریومر جو پھیلا ہوا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ سولر پہ ٹیکس لگا رہی ہے، تو انہوں نے بڑے کلیئر انداز یہ بولا ہے کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا ہے۔ سچ کوئی اتنی بڑی میں نہیں سمجھتا کہ ایکسپورٹرز کو کوئی پرابلم ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ ڈالر 300 کا یا 280 کا اگر ایک ڈالر ہے تو وہ اس کے بدلے میں کافی روپیز بھی آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، آج ہم موجود ہیں پاکستان کٹری ایسوسیشن وزیر آباد میں، اور ہمارے آج کے مہمان پاکستان کی ایک جانی مانی بزنس پرسنالٹی ہیں شکیل اعظم صاحب، جو کہ کٹری ایسوسیشن وزیر آباد کے پریزیڈنٹ ہیں۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام بٹ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو علی بابا اور کمپیوٹر ایکسپرٹ کا۔ سر آڈینس کو بتائیے گا آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی بیسک ایجوکیشن کہاں سے تھی، اور پھر آپ کس طریقے سے ایکسپورٹ کے اندر آئے؟ میری پیدائش جو ہے وہ ضلع وزیر آباد میں ہے، جو پہلے تحصیل تھا اب ضلع ہو چکا ہے ماشاء اللہ۔ اور میری پرائمری تعلیم بھی وزیر آباد سے، سر سید پائلٹ اسکول جو ہے وہ وہاں سے ہے، اور میٹرک میں نے جو ہے وہ گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول وزیر آباد سے کیا، اور اس کے بعد فاؤنڈری اینڈ پیٹرن میکنگ کے لیے جو ہے وہ میں نے گجرات پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، سویڈش پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، وہاں سے میں نے جو ہے وہ فاؤنڈری اینڈ پیٹرن میکنگ ڈپلومے کی جو ہے وہ تعلیم لی ہے۔ 1996 میں میں یو کے چلا گیا، اور 2003 میں میں پاکستان آ کے جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ میں نے اپنا جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے۔ 2019 میں ایکسپورٹ جو ہے وہ کی ہے۔ سر آپ کب کٹری ایسوسیشن وزیر آباد کے پریزیڈنٹ بنے؟ 2022 کے اینڈ پہ جو ہے پاکستان کٹری ایسوسیشن کا جو ہے وہ میں چیئرمین بنا ہوں۔ ابھی میرا ٹینیور کنٹینیو ہے، اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک پالیسی بنی کہ ویسے تو جو ہے وہ 1 سال کے لیے جو ہے وہ تمام ٹریڈ باڈیز کے جو ہے وہ چیئرمین اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ میرا دوسرا سال ہے، وہ بھی اینڈ اب ہونے کو ہے۔ سر ایسوسیشن جو ہے مینلی کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اور اپنے ممبرس کو کیا اس کے فوائد جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے؟ بیسیکلی ہماری ایسوسیشن کا جو مقصد ہے وہ اپنے ممبرس کو کی پرابلمز جو ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہماری پالیسی ہوتی ہے، گورنمنٹ جو پالیسی بناتی ہے کو تجاویز جو ہے وہ ہم اپنے مسائل کی جو ہے وہ تجاویز دیتے ہیں، اور ان کو پھر ایڈریس کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری سفارشات پہ جو ہے وہ ہمارے سیکٹر کے لیے، ہمارے بزنس مین کے لیے بالکل صحیح سہولیات جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نالج شیئرنگ کے لیے جو ہے وہ بزنس کی نالج شیئرنگ کے لیے مختلف سیمینارز کروانا اور مختلف پروگرام کروانا جو ہے وہ اس ایسوسیشن کا آبجیکٹیو ہے۔ یہاں سے کوئی بزنس کے لیے حوالے سے جو ہے وہ ساری جو ہے نا وہ معلومات بھی جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ تو سر یہ شہر وزیر آباد جو ہے یہ کون کون سی پروڈکٹ ہے جو کہ اس وقت مینوفیکچر کر رہا ہے؟ سٹی آف کٹلری وزیر آباد جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ جو میجر پروڈکٹ جو تیار ہوتی ہیں وہ ہمارے 2 سیکٹر ہیں۔ ایک ہے ہمارا ٹیبل ویئر کا، ٹھیک ہے، یہاں پہ چمچ کانٹا اور چھری وغیرہ جو ہے وہ بنتی ہے، اور ہمارا جو ہے وہ ہنٹنگ نائف اور کچن نائف کا جو ہے ٹھیک ہے پورشن ہے جو ہے وہ سیکنڈ جو سیکٹر ہے ہمارا وہ یہ ہے۔ یہ 2 میجر جو ہے وہ وزیر آباد میں بنتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ پروڈکٹ وزیر آباد میں بنتی ہیں، جیسے کہ ہارڈ ویئر کی پروڈکٹ ہے، وہ بھی پہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یوٹینسلز جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کی بھی فیکٹریاں لگ چکی ہیں، وہ بھی بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آٹو اسپیئر پارٹ کی فیکٹریاں بھی ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ربڑ کی فیکٹریز بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن میجر جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ 2 سیگمنٹ ہی ہیں ہمارے یہاں پہ، ٹیبل ویئر اور ہنٹنگ نائف اور کچن نائف۔ رائٹ۔ سر آپ خود بھی ایک ایکسپورٹر ہیں، آپ کون سی ایسی پروڈکٹ ہیں جو کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس سے میں دونوں سیکٹر کی جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ بناتا ہوں۔ ٹیبل ویئر بھی ہم جو ہے وہ بناتے ہیں، اس کی ڈائریکٹ ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو ہی ہماری جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ جاتی ہے۔ لیکن جو ہمارا دوسری پروڈکٹ ہے ہنٹنگ نائف جو ہے، وہ 2019 میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا، تو اس کی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ سچ میں کوئی اس حوالے سے کوئی بڑا ایکسپورٹر نہیں، اس میں ہم نے نیولی جو ہے وہ یہ ہم نے پچھلے ریسنٹلی 2-3 سال سے جو ہے وہ یہ کام ٹرائی کی ہے، تو اس کے اندر سمجھ لے کہ میں بھی لرنر ایکسپورٹر ہوں۔ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2-2.5
کروڑ روپیز کی جو ہے وہ لاکھ روپیز کی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ ہم گرو کر رہے ہیں, تو ایک دن ہم بھی جو ہے وہ ایک بڑے ایکسپورٹر بن جائیں انشاءاللہ. جو ہے وہ یہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے. اچھا سر, میں وزیر آباد پچھلے 15-16 سال سے آ رہا ہوں, الحمدللہ ہماری یہاں پہ گڈ کلائنٹیج ہے. تو جو ایسوسیشن کے اندر اپڈیٹس اور جو انوویشنز پچھلے 3-4 سال میں نے دیکھی ہیں وہ پہلے اس طریقے کی نہیں تھی. تو سب سے پہلے تو میں اس میں آپ کو ساتھ میں کنگریجولیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے اس ٹینور کے اندر کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, انوویشن ہوئی ہیں. تو سر بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے وزیر آباد کے سیکٹر کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر بھی کوئی سٹیپس اس طریقے سے لیے ہیں؟ پہلے تو بٹ صاحب جو آپ کا پہلا کوشچن تھا کہ جو ہے وہ وزیر آباد میں آپ کو آتے ہوئے 15 سال ہو گئے لیکن آپ نے ایسوسیشن کو اتنا ایکٹیو پہلے نہیں دیکھا. رائٹ. اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ میں سمجھتا کو میں نہیں ہوں, اس بیسک میں سمجھتا ہوں کہ میرے سیکٹر کے لوگ ہیں جو اویئرنیس لینا چاہتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ کٹلری ایسوسیشن کو مجبور کیا اور انہیں اپنے رائٹس کا پتہ چلا کہ ہمیں ایسوسیشن سے کیا کام لینا ہے. رائٹ. تو مجھے پھر جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے ڈیجیٹل جو ہے وہ مارکیٹنگ کا جو ہے وہ اویئرنیس کے جو سیشنز میں نے کروائے جہاں پہ, اور بزنس کمیونٹی کی نیڈس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں جہاں پہ ایسوسیشن کے اندر پرووائڈ کریں, اور اداروں کو جو ہے وہ بیسکلی جو ایسوسیشن کا کام ہے کہ اداروں کو کریکٹ انفارمیشن اور اپنے سیکٹر کے بارے میں صحیح طریقے سے لیبوریٹ کرنا, اس کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے دینا جو ہے وہ یہ کام تھا. تو وہ میں نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری نہیں, میرے سیکٹر کے لوگوں کی کامیابی ہے. میں تو کامیاب تب ہی ہوں کہ میرے سیکٹر کے لوگ جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ ہو. انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو میں نے ان کی ڈیمانڈ کو فلفل کیا ہے. میں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ نبھائی ہے. میں سمجھتا ہوں, میرا یہ کہنا ہے کہ میں نے کوئی ایکسٹرا کام نہیں کیا, جو ضرورت تھی انہوں نے کی. تو دونوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سکسیس سٹوری بنی ہے کہ ایسوسیشن جو ہے وہ ایک ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے. تو وہ میرے بزنس مین جو انٹرپرینور جو ہے وہ چھوٹے ایس ایم ای کے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی ڈیمانڈ تھی, تو اس بنا پہ میں نے بھی جو ہے وہ کیا. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, آج تو دور ہی ای کامرس کا ہے. ایسا ہی ہے. وہ ابھی پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ بہت پیچھے ہے, لیکن آپ دیکھیں دراز ہے, اس طرح کے اور بھی شاپیفائی ہے, اس طرح کے اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پاکستان کے اندر اب جو ہے وہ کام کرنا شروع, لوگوں کو اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. بالکل. ایکسپورٹ تو ہماری جو ہے وہ ای کامرس کے تھرو ہو ہی رہی ہے. آئی ٹی کے فری لانسر جو ہے وہ اب جو ہے وہ آگے ہیں, تو ایک اویئرنیس ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ آپ کی برانڈنگ ہو رہی ہے, جو ہے وہ چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ان پلیٹ فارم کے آنے سے جو ہے وہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہو گئی ہے جتنی بھی ٹریڈ باڈیز ہیں ان کو کہ وہ اکیڈیمیا کے ساتھ مل کے اپنے ینگ انٹرپرینور کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کرے اور فیسیلیٹیٹ کر کے, اب اس کے تھرو ہی بزنس ہوگا زیادہ جو ہے وہ B2B بھی جو ہے وہ بزنس. اب آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے, جو ہے وہ فزیکلی جا کے لوگوں کو ملنا کرنا یہ ایک پرانے دور کی اب باتیں ہیں. ای میل بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے یہ دور جو ہے وہ چلا گیا. مارکیٹنگ کا جو ہے وہ ٹک ٹاک جو ہے وہ اس نے بہت جگہ جو ہے وہ لے لی ہے, کمرشلائز کر دی ہے, گلوبل ورلڈ کو جو ہے وہ بڑا قریب کر دی ہے. یہی کا دور آ چکا ہے جی. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ بھاگنا پڑے گا. انڈیا سے بہت آگے چلا گیا اس معاملے میں, آئی ٹی میں جو ہے وہ ہم ابھی جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اس پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی اگر ہم نے دنیا میں سکسیس اسٹوری بننا ہے. رائٹ. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کے لیے بہت ضروری ہے. سر اس وقت بزنس کے کیا حالات ہیں پاکستان کے اندر, اس بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جو بٹ صاحب انوائرمنٹ بنا ہوا ہے یا لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ بزنس اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے حالات, معیشت کے حالات بڑے جو ہے وہ عجیب ہیں, ملک جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ 2003 میں میں نے جب کام سٹارٹ کیا تو اس وقت بھی یہی باتیں تھیں, اور آج 2024 ہو گیا. 2003 میں میں شادی شدہ نہیں تھا. 2003 میں جب میری شادی ہوئی, اب میرے 4 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اسی پاکستان کے اندر میں نے جو ہے وہ گرو بھی کیا ہے. اسی پاکستان کے اندر میرے سارے معاملات چل رہے ہیں اور میں نے ترقی بھی کی ہے. خواہ کہ جو انڈیویجول نے پاکستان کے اندر ترقی کی ہے, پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا, تو اس کی کوئی وجوہات ہے, وہ بھی ہم ہی وجوہات ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے وہ دل برداشتہ ہونا چاہیے.
ایک بڑے فوکس مائنڈ کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. آج بھی پاکستان کے اندر حالات جو ہے وہ بہترین ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں, جو چیزیں یہاں پہ کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں, میرا خیال ہے ان چیزوں سے آپ جب نکلو گے تو ایک مضبوط جو ہے وہ آپ انسان بھی بن جاؤ گے اور ایک مضبوط انٹرپرینور بھی بن جائیں گے. اگر آپ اچھی فضا اور اچھے ماحول کے اندر بزنس مین بنیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک سکسیس سٹوری بزنس مین بنیں گے. اچھا بزنس مین وہی ہوتا ہے جو ٹف ٹائم کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کر کے جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ آپ جتنا گرو کر گئے, آپ کو اپنے سراؤنڈنگ جو ہے, جو ماحول نظر آ رہا ہے, وہ 1 سال 2 سال 3 سال کی گیم ہوتی ہے. جو ہے وہ حالات آتے رہتے ہیں. 76 ایئر کے اندر پاکستان کے اندر بہت سارے جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. ماشاءاللہ پاکستان بھی یہاں پہ ہے, ہم بھی یہیں پہ ہیں. انڈیویجول نے بہت گرو کیا ہے. ذرا چیک کریں, گوگل میپ پہ چیک کریں کہ آپ ڈی ایچ اے میں, بحریہ میں یا اس طرح کی سوسائٹیاں کیا انڈیا کے اندر موجود ہے, آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی. راجستھان کا انفراسٹرکچر کسی حد تک بہت سارے کنٹریز سے بہتر ہے ڈیفینیٹلی, لیکن بدقسمتی سے کیا ہے کہ ہمارے اندر یکسوئی نہیں ہے, کہ ہم ایک نہیں ہے, ایکتا نہیں ہے ہمارے اندر, جس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ جو ہے وہ ایک سکسیس سٹوری نظر نہیں آ رہا. لیکن پاکستان کے بزنس مین تو سکسیس سٹوری ہے. تو ہوپ ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کانسنٹریٹ کریں, محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرے تو پاکستان میں آج بھی جو ہے وہ الحمدللہ اچھا انوائرمنٹ ہے, آپ اچھا گرو کر سکتے ہیں. سر وزیر آباد کے اندر جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو کس اسٹینڈرڈ کی, کس طرح کی پروڈکٹ سے اسٹارٹ لینا چاہیے تاکہ ان پروڈکٹ کو اسٹارٹ کر کے وہ ایک اچھے اور رائٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ کل کو ایک سکسیزفل ایکسپورٹر بن سکیں؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان آتے ہیں ای کامرس پہ سیلنگ کے لیے یا ویسے اسٹارٹ اپ بزنس کے لیے, جی, سب سے پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نائف کے اندر ہی کیوں آ رہے ہیں. میں نے جو ہے وہ پہلے بھی کافی دفعہ بات کیا, آپ ٹیبل کٹلری کے اندر جو ہے وہ آئیں, اس کی سیلنگ جو ہے وہ ای کامرس کے تھرو کریں. اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں ان کو آپ ایکسپلور کریں, ان کو جو ہے وہ کریں. اور دوسرا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہر بندے کا. ٹھیک, دیکھیں کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فیملی بزنس آپ کا جو ہے وہ اسپونس کا ہے یا نائف بنانے کا ہے, تو آپ اس کا نالج جو ہے وہ بیسیکلی مدر پدر بزنس سے جو آپ نالج لے کے آتے ہیں وہ ایک سمجھے کہ اکیڈمی ہے آپ کی. بالکل. آپ وہ بزنس چھوڑ کے کوئی اور بزنس اگر کرتے ہیں تو اس کے پاس آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا, تو وہ بھی ایک جو ہے نا وہ کی فیکٹر ہے. تو جو لوگ بیسیکلی یہ کام نہیں کر رہے اور وہ سوئچ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنی پروڈکٹ نالج لے لیں. پھر وہ جو ہے وہ یہ کام کریں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بغیر نالج کے آپ بزنس کے اندر جو ہے وہ جمپ کر جاتے ہیں, اس کے بعد جو اگلی ہڈلز آپ کو آتی ہیں اس کے لیے پھر آپ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا گوڈے گوڈے پھنس گئے ہوں نے, پھر وہ نکلن کا ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ پہلے سوچنے والی ہے کہ پلان جو ہے وہ کر کے آپ بزنس کے اندر آئے تو میرا خیال ہے سکسیس کریں گے. میرے وزیر آباد کی آڈینس کے لیے یہی تجویز ہے کہ آپ جو ہے وہ نائفس اور اسپونس کو دونوں کو برابر ٹریٹ کر کے لے چلیں, اور بھی ہمارے جو یہاں کے یہ پروڈکٹ ہے, ہارڈ ویئر کی پروڈکٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ مینیکور پیڈیکور کی پروڈکٹ ہے, ان کو بھی لے کے ساتھ چلیں. بالکل ٹھیک. سر کوئی لائف ٹپس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کیا جائے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ مائنڈلی اسٹرانگ ہے, فوکسڈ کر کے اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کرتا ہے, وہی جو ہے وہ کامیاب ہے. آپ ذہنی طور پہ جتنا اسٹرانگ ہے, آپ کو کوئی چیز دنیا کی جو ہے وہ بیٹ نہیں جو ہے وہ کر سکتی. آپ کے سامنے جتنے بھی مشکلات کے پہاڑ ہیں, اگر آپ ان کو مسکرا کے ان کو فیس کریں گے, ان کو اسٹرانگلی جو ہے وہ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مضبوط مائنڈ کے ساتھ آپ کرو گے, اگلے اپنے کمپیٹیٹر کو, اپنے دشمن کو آپ جب یہ شو کریں گے کہ یہ تو میرے لیے کچھ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے نا اپنی زندگی میں جو ہے وہ پیچھے نہیں جائیں گے, آپ سکسیس ہوں گے. جب آپ اپنے دشمن کو یہ باور کروا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر فیصلہ سازی کرنے کی جو ہے وہ قوت ہی نہیں ہے, آپ سوچتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ سکسیس سٹوری نہیں جو ہے وہ آپ کو دنیا جو ہے وہ آپ پہ حاوی ہو جائے گی.
اچھا سر، آپ ماشاءاللہ سکسیزفل ایکسپورٹر بھی ہیں، ساتھ میں آپ کٹلی ایسوسیشن وزیر آباد کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو تھوڑا سا شیئر کیجیے گا کہ اس وقت جو ایکسپورٹرس ہیں ان کو اس وقت پاکستان کے اندر کیا مسئلے مسائل جو ہے وہ فیس کرنا پڑتے ہیں، اور اگر وہ پرابلم فیس کرتے ہیں تو ان کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت ایکسپورٹر کو جو ہے وہ مین جو ہے وہ پرابلم یہاں پہ جو ہے وہ انرجی کرائسس جو ہے وہ اس ملک کے اندر ہے، اور انرجی کرائسس ایسا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہے وہ ہمارے بزنس مین جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہے۔ میری تھرسڈے کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی، تو ہم نے وہاں پہ بھی یہ بات کی، ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب آپ جو ہے وہ قوم کو اس تذبذب سے جو ہے وہ نکالیں۔ اگر وہ انرجی ریسورس کا نیم البدل کر رہے ہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سولر پہ جا رہے ہیں، تو یہ ایک ریومر جو پھیلا ہوا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ سولر پہ ٹیکس لگا رہی ہے، تو کائنڈلی اس چیز کو تو جو ہے وہ کلیئر کر دیں، تاکہ ہمارا بزنس مین جو ہے وہ اس وقت جس مشکلات میں ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں اپنا ادر سورس انرجی کا جو ہے وہ اس کو لوں گا تو گورنمنٹ اس پہ بھی ٹیکس لگا دے گی۔ تو انہوں نے بڑے کلیئر انداز یہ بولا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ادر فورسز پہ جانا ہوگا، آپ ان چیزوں کو بھول جائیں، کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا۔ میں آنے والے دنوں پہ ٹی وی پہ آ کے یہ بھی بتا دوں گا۔ ماشاءاللہ، میں یہ بات بھی اپنے ایکسپورٹر کو بتانا چاہتا ہوں کہ انرجی کا جو کرائسس ہے، جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ سولر پہ جائیں یا ادر سورسز جو ہے وہ اڈاپٹ کریں۔ اور دوسرا جو ہے وہ فیکٹریوں کے اندر جو الیکٹرسٹی کی کنزپشن کے اکوپمنٹ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ لیٹسٹ کریں۔ بالکل انرجی جو ہے وہ آپ کی جو زیادہ ویسٹ ہو رہی ہے اس پہ آپ دھیان دیں، کیونکہ یہ سارے کام ہمارے کرنے والے ہیں، گورنمنٹ نے نہیں کرنے۔ یہ ہماری ان ہاؤس پروڈکشن کے اندر جو لوز لوپ ہے ان کو ہم نے کلیئر کرنا ہے، تو ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر کمپیٹ کر پائیں گے۔ بقایا میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی بڑی ایکسپورٹرز کے لیے جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے انرجی کرائسس کے علاوہ۔ تیسرا جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ اسکلڈ لیبر کا جو ہے وہ وزیر آباد کے اندر فقدان ہے، تو اس میں بھی ہمارے اگر دوست جو ہے وہ فیکٹری آنر جو ہے وہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو کر لیں، کیونکہ گورنمنٹ نے نہیں یہ چیزیں کرنی، پرائیویٹ سیکٹر کی خود کے پرابلم ہے، ان کو خود انہوں نے حل کرنا ہے۔ تو ہم ایک کنفورشیم بلڈ کر کے تو لوگوں کو ٹرین کریں اپنی فیکٹریوں کے اندر، اور پھر وہ جو ہے وہ ان کو پھر امپلائمنٹ جو ہے وہ دیں۔ گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ایک بیریئر چائلڈ لیبر کا لگایا ہوا ہے تو اس کو آپ ہٹائیں، کیونکہ جو اسکول ڈراپ بچے ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر کے، کیونکہ انہی بچوں کو جو ہے وہ ہم ٹرین کر سکتے ہیں، وہی ایک 12-13 سال کی ایج ہوتی ہے جس پہ وہ کوئکلی جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے، لرن کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کریں گے بھی، اور ہمارے ایکسپورٹروں کو فائدہ بھی ہوگا۔ ایز سچ کوئی اتنی بڑی میں نہیں سمجھتا کہ ایکسپورٹرز کو ان 2-3 چیزوں کے علاوہ کوئی پرابلم ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ ڈالر 300 کا یا 278 کا یا 280 کا جو ہے وہ اگر $1 ہے تو وہ اس کے بدلے میں کافی روپیز بھی آ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن وہ جب پاکستان کے اندر آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ ایکسپورٹر اگر اپنا پیسہ جو ہے وہ اگر $10,000 کماتے ہیں تو 5 جو ہے وہ باہر ہی رکھ لیتے ہیں، 5 منگوا لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ بھی جو ہے وہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا۔ میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوں، نہ کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس میں یہ ہمیں محب وطن ہونا چاہیے، اپنے ڈالر جو ہے وہ سارے کے سارے پاکستان کے اندر لے کے آنے کی۔ بالکل صحیح۔ سر، آپ نے اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینورز جو ہے ان کی ٹریننگس کے لیے کس لیول کی ٹریننگ اور کس طرح کی ٹریننگ جو ہے نا یہاں پہ آپ آفر کر رہے ہیں، اور اس میں میل اور فیمیل دونوں کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں آپ جو ٹریننگ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ جی، کٹلری ایسوسیشن نے لاسٹ 1.5 ایئر میں جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایک لیپ ٹاپ اسکیم متعارف کرائی۔ ماشاءاللہ، جو بچے اور بچیاں یتیم یا ایسے بچے جن کے فورس نہیں ہے، جن کے پیرنٹس کے جو ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے مشین نہیں لے کے دے سکتے، پی سی نہیں لے کے دے سکتے، لیپ ٹاپ نہیں لے کے دے سکتے، تو ہم نے ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا۔ ایک تو یہ چیز ہم نے کہ یہاں پہ کی، سیکنڈ ہم نے یہاں پہ مختلف سیمینارز کروائے ان کو جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کے حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے ان کی لرننگ لے کے وہ، اور اس پہ ہم نے الحمدللہ جتنے بچے ہم نے یہاں پہ جو جن کو ٹرین کیا ان میں سے کافی بچوں کو ہم نے بھی جو ہے وہ جاب بھی دلائی ہے ماشاءاللہ۔ مختلف فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ ان کو ہم نے انگیج کیا ہے۔ اگر جس کے اندر کیپیسٹی تھی کہ وہ اپنی پروڈکٹ
جو ہے وہ خود سیل کر سکے. نہیں تو ہم نے ان کو جو ہے وہ مختلف فیکٹریوں کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کر دیا کہ یہ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں گے, آپ مینوفیکچرنگ کریں. رائٹ. تو یہ ایک جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ کام کیا ہے, لیکن اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جتنی کیپیسٹی ہے کٹلری ایسوسیشن میں, اس کے اندر رہتے ہوئے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ کیا ہے. رائٹ. اس پہ جو ہے وہ ہمیں کافی جو ہے وہ سکسیس سٹوری جو ہے وہ نظر بھی آئی ہے. صحیح. اور فیوچر میں ہم جو ہے وہ اپنے ڈونرز کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اسکل کے حوالے سے جو ہے وہ کام کریں. ہمارے کنٹری کو, ہمارے سٹی کو اس وقت اسکل لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے. صحیح. ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو روزگار کما سکے. ایسے پڑھے لکھوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ جو ہمارے لیے مسائل کریٹ کریں. رائٹ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہو تو آپ کی ڈیمانڈز بھی اتنی بڑی پھر ہو جاتی ہیں. اسکل آپ کو آتی نہیں ہے. صحیح. تو پھر وہ لوگ اس کنٹری کے اندر آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. جو ہے یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے جس پہ میں جو ہے وہ اپنے آڈینس کی جو ہے وہ نظر دلانا چاہتا ہوں کہ وہ پھر لوگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر ڈسکرچ کرتے ہیں, ایسے رومرز پھیلاتے ہیں کیونکہ ان کو جاب نہیں ان کے مطابق اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں مل رہی ہوتی. لیکن ان کو آتا بھی کچھ نہیں نہ ہوتا معذرت کے ساتھ. وہ بکش نالج لے کے مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں. صحیح. تو یہاں پہ تو پریکٹیکل ہے, دنیا پریکٹیکل پہ چلی گئی ہے. جو ہے وہ یہاں پہ اسکلڈ کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے دنیا ساری پہ جو ہے وہ اب تعلیم جو ہے وہ اسکلڈ بیس ہو گئی ہے. صحیح. ڈگری بیس اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. ڈگری ایک آپ کی پریزنٹیشن ہے. اصل چیز فیلڈ کے جب اندر جانا ہے تو وہ اسکل ہے. رائٹ. سر بتائیے گا وزیر آباد میں کوئی اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن بھی اویلیبل ہے؟ جی بٹ صاحب وزیر آباد میں ٹیفٹا سینٹر ہے جو رائٹ. کپڑی کے نام جو ہے وہ کٹلری سینٹر ہے. بیسیکلی وہاں پہ جو ہے وہ سیکٹر اسپیسیفک ٹریننگ جو ہے وہ پہلے دی جاتی تھی. انفارچونیٹلی کسی وجہ سے جو ہے وہ اب ٹیپٹا کے ہینڈ اوور ہو گیا تو وہاں پہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اب جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے. باہر آئیے جو ہے وہ اب ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے صحیح. ٹیپٹا کے ساتھ. تو ہم نے کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. رائٹ. تو اب وہاں پہ جو ہے وہ کٹلری مینوفیکچرنگ کے ٹیکنیکس کے کورسز جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں آفٹر 1.5 month. رائٹ. اس سے پہلے وہاں پہ آٹو کیٹ اور کمپیوٹر کورسز ہیں, شارٹ کورسز ہیں کمپیوٹر کے, اور اس کے علاوہ ویب ڈیزائننگ کے جو ہے وہ کورسز وہاں پہ جو ہے وہ آلریڈی ہو رہے ہیں. رائٹ. سر بتائیے گا کہ وزیر آباد میں کس لیول کا ٹیلنٹ اویلیبل ہے؟ ماشاء اللہ جی وزیر آباد کی مٹری بہت ریز ہے. یہاں پہ بہت ٹیلنٹ ہے جو ہے وہ, اور ایک اس کی ہسٹری ہے وزیر آباد کی جو ہے وہ کٹلری کے حوالے سے, ہنٹنگ نائف کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی بہت پرانی تاریخ ہے. الیگزینڈر کے زمانے سے جو ہے وہ یہ لوگ جہاں پہ جو ہے وہ کام کرے. اچھا. الیگزینڈر کے زمانے میں ہی تو وزیر آباد کی جو ہے وہ صنعت کو جو ہے وہ فروغ ملا. یہاں پہ جب الیگزینڈر آیا وہ واپس جھکے جا کے اس نے جو ہے وہ جا کے لوگوں کو بتایا, دنیا کو بتایا کہ وزیر آباد کے اندر جو ہے وہ کٹلری اور ہنٹنگ نائف وغیرہ جو ہے وہ بنتی ہیں. صحیح. تو اس کی پرانی تاریخ ہے, کافی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اور ماشاءاللہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے بہت شارپ اور انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ہم بڑے پر امید ہیں کہ صنعت کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے. رائٹ. ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ڈیولپ کر لی ہے. ماشاء اللہ. سی اے پی کٹلری انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہمارا اس کی ریوائول ہوئی ہے. اب وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ کا جو ہے وہ اگلے سال میں وہاں پہ بھی شروع ہو جائے گی. رائٹ. کافی جو ہے وہ چیزیں آپ وزیر آباد میں اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ گرین سگنلز ہے. سر آپ جو وزیر آباد شہر ہے اس کے مینوفیکچرر اور میکرز کو انکریج کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی مینوفیکچرر ہیں, خواہ چھوٹے ہیں خواہ بڑے ہیں, میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے آپ لوگ اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ کریں, گورنمنٹ کو ٹیکس دیں. جو ہے وہ اس میں ہی ہماری جو ہے وہ بقا ہے. جب آپ ڈاکومنٹیشن آپ کی کمپلیٹ ہوگی آپ کے بزنس کی تو بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو ہم نہیں لے پا رہے, تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمیں اس کے ثمرات جو ہے وہ ملنے شروع ہوں گے. صحیح. جب کسی کنٹری کے اندر گمنام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو کوئی بھی جو ہے وہ آن نہیں کرتا. صحیح. گورنمنٹ آپ کو تب ہی آن کرے گی جب آپ اس کے جو ہے وہ ڈیٹے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں گے. صحیح. جب آپ بات کرتے ہیں جی میں اتنا بزنس کر رہا ہوں لیکن آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ثابت ہی نہیں کر رہے یا آپ ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے,
تو ہم کس طرح گورنمنٹ کو کنونس کر پائیں گے کہ جی یہ مشکلات ہیں، ہم اتنا ریونیو آپ کو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمیں یہ انسینٹیو دیں. صحیح انسینٹیو آپ اس وقت ہی لے سکتے ہو جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہو. صحیح. تو ہم بدقسمتی سے جو ہے وہ اس معاملے میں وزیر آباد جو ہے وہ کی انڈسٹری جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پیچھے ہے. تو اس پہ ہمیں جو ہے وہ والنٹیرلی جو ہے وہ آگے آنا چاہیے. رائٹ. خاص گورنمنٹ کے ادارے ہمارے تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، ہمیں خود جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ، اور کٹلری ایسوسیشن آنے والے دنوں میں اویئرنیس سیشن بھی کروائے گی، صحیح. مشکلات کو جو ہے وہ دور بھی کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا گورنمنٹ کو بھی پیغام ہے، اے پی آر کو بھی پیغام ہے کہ آپ کچھ ایسے سولوشن نکالیں کہ لوگ آپ کی طرف آنے سے ڈرے نہیں، صحیح. کہ وہ خود آپ کے پاس جو ہے وہ آئے اور بولیں کہ جی ہمیں آپ جو ہے وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ کریں یا انکم ٹیکس کے اندر ہم رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں. اور سر اس میں جو ہے ان کے میکر مینوفیکچرر جو ہے یہ ٹیکس نیٹ کی طرف آتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسوسیشن کی طرف سے کوئی اس لیول کے بھی کوئی بینیفٹس اویلیبل ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل ٹریولنگ کے اندر بھی کوئی ایج مل سکتا ہے یا اس طرح کا؟ جب آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتے ہو تو اوبیسلی آپ کا پروفائل بڑھتا ہے، صحیح. آپ کی پروفائل بنتا ہے، تو وہ پھر ایسوسیشن کا ریکمنڈیشن لیٹر بھی جو ہے وہ آپ کو امپاور کرتا ہے. ماشاء اللہ. وہ تو جب آپ امبیسی کے پاس جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بڑی فائدے مند ہے. رائٹ. تو تبھی آپ کو ویزا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جب آپ کی پروفائل جاتی ہے تو لوگ آپ سے بات چیت کرنے میں، آپ کے جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنے میں ان کو بھی ایزیتا بھی ہوتی ہے. اگر آپ گمنام ہیں، آپ نہ گوگل پہ سرچ ہو رہے ہیں، نہ آپ ڈاکومنٹس کے اندر سرچ ہو رہے ہیں، تو آپ کو بزنس بھی نہیں ملتا. یہ میرا ماننا ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ کو بزنس کبھی بھی نہیں ملے گا، آپ گرو بھی کبھی نہیں کر سکتے. رائٹ. میرے سر ایک دوست ہے بیسیکلی وزیر آباد سے ہی، اور وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ان کو ایک آپ کی ایسوسیشن سے جو ہے وہ ویزا ریکمینڈیڈلی لیٹر ملا، اور ان کا ایون جو ہے یورپ کا ماشاءاللہ ویزا جو ہے وہ لگا. دیٹس وائی جسٹ ایک میرے ذہن میں کویشچن تھا، تو میں نے وہ کویشچن آپ سے جو ہے نا یہ پٹ اپ کیا تھا. دیکھیں جی وہی بات میری کہ جو میں نے کی ہے کہ اگر ان دوستوں نے کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا کوئی پروفائل تھا تو ویزا لگ گیا. صحیح. ایسوسیشن کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہو گیا. رائٹ. اگر اس کا اپنا پروفائل نہیں ہے تو وہ ایسوسیشن کا ڈاکومنٹ لے بھی جائے گا نا تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. بیسک چیز ہے کہ آپ خود کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ کرے، آپ کی پروفائل بنے گی تو ایسوسیشن کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا جو اس کو اس نے سپورٹ کیا. تو اسی طرح سے ہی جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات جو ہے وہ حل ہوں گی، یہ چیزیں کرنی. سر وزیر آباد کی ایکسپورٹ فگر کیا ہے، اور اس کو انکریز کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سٹیپس جو ہے وہ لینے چاہیے؟ جی جو تو 2021-22 کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو ہے 143 ملین ڈالر کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے. ماشاءاللہ. جو ہے ابھی ہماری ایکسپورٹ اس سے زیادہ ہے، وہ ڈاکومنٹ میں شو نہیں ہوتی. جو جتنی باتیں میں نے پہلے کی کہ ہم گمنام جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیزیں، ڈی ایچ ایل کے تھرو جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہ پیسہ ہوم ریمیٹنس کی شکل میں آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ میں شو نہیں ہو رہا. تو میرے مطابق اگر ہم صحیح ڈاکومنٹ ایکسپورٹ کریں تو وزیر آباد جو ہے وہ 400 سے 500 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. ماشاءاللہ سر، اس کا اندازہ نا کوریئر کمپنی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے جو ہے جیسے چھوٹے چھوٹے کمرے کے اوپر مشتمل تھی، لیکن اس وقت کسی بھی ایک بڑے فیکٹری یونٹ سے کم جو ہے ان کوریئر کمپنیز کا اس وقت سیٹ اپ نہیں ہے. جی بالکل، مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے یہاں پہ ٹی سی ایس ایک دکان کے اندر ہوا کرا تھا. رائٹ. تو جو ہے وہ ڈی ایچ ایل جو ہے وہ ایک چھوٹے سے جو ہے وہ دکان کے اندر ہوا کرتا تھا. آج ٹی سی ایس جو ہے وہ ایک بڑے ویئر ہاؤس کی شکل میں ایک بڑے ہال میں جو ہے وہ ڈی ایچ ایل کے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں. سیالکوٹ انٹر ہونے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں ڈی ایچ ایل کو. ایسا ہی. تو دیٹس مین کہ اس علاقے کے اندر اتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، باہر مال جا رہا ہے، تو وہ یہ کمپنیاں جو ہے وہ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز رکھ رہی ہیں نا. رائٹ. واقعی یہ چیز آپ نے جو نشاندہی کی ہے بالکل ایسی. جی تھینک یو. سر وزیر آباد کے اندر سے آلموسٹ آپ کیا فیل کرتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے ای کامرس کے اوپر ہیں؟ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے امازون، ای بے، یہ تقریباً کیا پرسنٹیج ہے جو کہ لوگ جو اس کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی 4-5 سال سے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ B2B والے جو ہے وہ اتنے گرو نہیں کیے جتنے B2C والے جو ہے نا وہ گرو کر گئے ہیں. رائٹ. اور اس کا تناسب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے.
میں آپ کو ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن ریشو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 70-30 کی ریشو ہے. بی ٹو بی جو ہے وہ 30% ہے اور 70% جو ہے وہ بی ٹو سی والے جو ہے وہ لوگ ہیں. تو کافی زیادہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ، لیکن ہیلدی کمپٹیشن کی طرف جو ہے وہ میں ان لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ ہیلدی کمپٹیشن کی طرف آئیں، اپنی برانڈنگ کریں، برانڈ بنائیں اور سکسیس اسٹوری بنیں، جو کہ اس کا فقدان ہے ابھی. اچھا، آپ کچھ کمنٹ کیجیے گا پروڈکٹ برانڈنگ کے بارے میں یا او ای ایم مینوفیکچرنگ کے بارے میں. بٹ سب برانڈنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنی پروڈکٹ کی جو ہے پیکیجز کو جو ہے نا ڈیولپ کرنا ہوگا. رائٹ. اور اپنے نام سے ہمیں جو ہے وہ میڈ ان پاکستان سے جو ہے وہ بیچنا ہوگا. رائٹ. جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں فوکسڈ کرنا چاہیے اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیزر مارکنگ ہے جیسے، اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں، ان کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک ڈفرینٹ اور منفرد جو ہے وہ پروڈکٹ کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دکھانا ہوگا. پیکنگ خاص طور پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہماری پروڈکٹ کے اوپر ہے کہ لوگ بڑی آرڈینری پیکنگ کر کے جو ہے وہ بھجواتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی پرابلم ان کو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کسی برانڈ کو سیل کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ پیکنگ چینج کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنے برانڈ کے اوپر بھی محنت کرنا شروع کریں، بجائے کہ ہم جو ہے وہ اگلے کے برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں. خود سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹارٹ لیں تو اپنی پروڈکٹ کو اپنے نام سے، میڈ ان پاکستان کے نام سے جو ہے وہ سیل کرنا شروع. رائٹ. سر، آپ آنے والے سالوں کے اندر آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ کا ایک ہوتا ہے نا ایک ڈریم کہ میرا یہ ڈریم ہے، اگر مجھے موقع ملتا ہے تو یہ چیزیں میں اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہوں گا. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے وہ اگر مجھے موقع ملتا ہے، ہمارا جو چیمبر آگے جو بننا چاہ رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر کے اپنی رکنیت بنا کے، تو اپنے جو سیکٹر کی خدمت جو ہے وہ نالج بیس پہ اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نالج شیئر کر کے، جو میرے پاس ٹیکنیکس ہیں جن پہ مجھے عبور حاصل ہے، وہ دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ میں اس کو دوں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. نہ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں اپنے پاس رکھنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ نالج شیئرنگ کرنے سے آپ کا نالج بھی بڑھتا ہے اور اللہ اس میں برکت بھی دیتے ہیں. بالکل. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر اللہ پاک مجھے کبھی جو ہے وہ موقع دیتے ہیں، خاص طور پہ میں اس ایسوسیشن میں سمجھوں گا کہ دوبارہ جو ہے وہ مجھے ایوری چیئرمین نہیں، ایوری تھنک ٹیک جو ہے وہ سرو کرنا چاہیے. یہاں پہ کسی اور کی باری ہونی چاہیے، ہر دفعہ کوئی نیا آنا چاہیے. اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو ایوری تھنک ٹیک جو ہے وہ کام کرے. رائٹ. سین رہ کے ہمیں کام کرنا چاہیے، نہ کہ بار بار اس سیٹ پہ جو ہے وہ بیٹھ کے. اگر میں ابھی کچھ نہیں کر سکا تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں بھی اس سیٹ پہ بیٹھ کے کچھ یو ڈیڈ اے لاٹ سر. جی اس سے بہتر جو ہے وہ میں اگر پرفارم کر سکتا ہوں تو وہ میں اپنے ینگ انٹرپرینور کے پیچھے بیٹھ کے کر سکتا ہوں. صحیح. سر، اینی فائنل ورڈس فار یور آڈینس، اینی فائنل ورڈ فار انٹرپرینور اسٹارٹ اپس؟ میں تو اس وقت یہی کہوں گا کہ اپنے جو ینگ انٹرپرینور ہیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، جتنے دوست ہیں، کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک کے حالات سے جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے. جیسے پہلے بھی میں نے انٹرویو میں بولا کہ 76 سال سے جو ہے وہ ہم اپنے بزرگوں سے بھی سنتے آئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ حالات بڑے جو ہے وہ خراب ہے، ٹف جو ہے. تو یہ آف ججمنٹ بھی کوئی چیز ہے نا، قیامت بھی آنی ہے. تو وہ قیامت کیسے آنی ہے؟ یہ حالات جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ورس ہونے ہیں، تو یہ چیزیں رونما ہونی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں. ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کل سے اگلا دن جو ہے وہ بہتر آنے والا ہے، کل سے اگلا دن جو ہے وہ ٹف ہی ہوگا، لیکن اس ٹف ٹائم کو سروائیو کرنے کے لیے میرا کیا حصہ ہے، وہ بنیادی چیز ہے. اور یہی ہمیں کرنا ہوگا جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اور اسٹرانگ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں آنے والی پرابلم کو جو ہے وہ فیس کر کے دنیا میں آگے چلنا ہے. رائٹ. اچھا جی، آج ہم موجود تھے وزیر آباد کے اندر، جو کہ ایک ہسٹوریکل سٹی ہے پاکستان کا، اور اس کے اندر سواڈز، نائفز، کٹری کی ریلیٹڈ آئٹمس ہیں، یوٹینسلس کی آئٹمس ہیں. تو
माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन रही शकील आज़म साहब के साथ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शकील आज़म साहब का। इन्होंने अपनी बड़ी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया और वज़ीराबाद की ऑडियंस को जो है वो इन्होंने गाइड किया, इस मुल्क की ऑडियंस को गाइड किया, और हमें बताया कि बेसिकली इस इंडस्ट्री के अंदर, इस वज़ीराबाद शहर के अंदर हमारे कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो कि डेवलप हो रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू फॉर योर गुड टाइम। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। जज़ाकल्लाह। सर थैंक यू।